بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 139 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان کون القرآن العظیم هو المعجزۃ الکبریٰ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں انبیاء علیہم السلام میں سے جسے وہی معجزے نہ دیے گئے ہوں جو اس سے پہلے نبی کو دیے گئے اور اس پر لوگ ایمان لائے، اور بے شک مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی الہی ہے جسے اللہ عز و جل نے مجھے وحی کے ذریعے القاء فرمایا، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے روز انبیاء میں سے سب سے زیادہ متبعین والا ہوں گا۔ ہر نبی کو جو معجزات دیے گئے وہ عارضی اور وقتی تھے، یعنی ان معجزات کا اثر ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات جیسے عصا اور ید بیضاء ان کی وفات کے بعد ختم ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جیسے مردوں کو زندہ کرنا ان کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد ختم ہو گئے۔ اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، جو قیامت تک زندہ اور برقرار رہنے والا کلام ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کی حیثیت ایک دائمی معجزہ کی ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں، اور یہ کلام ہر دور میں لوگوں کو ہدایت فراہم کرتا رہے گا۔ اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے پیروکار دیگر انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ قرآن کی ہدایت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دور کے مطابق ایک معجزہ دیتا ہے جو اس دور کے غالب اثرات کو توڑتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے توڑنے کے لیے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے توڑنے کے لیے احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کے فصاحت و بلاغت کے توڑنے کے لیے قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ اس طرح قرآن کا معجزہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں لیث جن کی کنیت ہے ابن سعد بن عبد الرحمن ثقۃ فقیہ امام، تیسرے ہیں سعید بن ابی سعید، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی کیسان ابو سعید المقبوری المدنی ثقۃ ثبت، اور پانچویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں ابو سعید کا تذکرہ پہلی مرتبہ اس کتاب میں آیا ہے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے حدیث کے راوی ہیں۔ ہر نبی کو ایک یا اس سے زائد معجزات دیے گئے تھے جو اس قدر واضح اور غیر معمولی ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ ان معجزات کا مقصد لوگوں کو نبی کی صداقت پر قائل کرنا ہوتا تھا۔ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کرتے تھے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے، اور انہوں نے اس کا انکار کیا حالانکہ ان کی جانوں نے اس کا یقین کیا تھا۔ آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں جو معجزہ دیا گیا وہ وہی تھی جس کی نوعیت دائمی اور علمی تھی، اور یہی معجزہ قیامت تک لوگوں کو ہدایت فراہم کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، جو تمام معجزات میں سب سے عظیم، مفید اور دائمی ہے،
قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعوت، دلیل اور رہنمائی کا مکمل نظام موجود ہے، اور یہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے قرآن کو باقی تمام معجزات کے مقابلے میں سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ ہر نبی کو ایک خاص معجزہ دیا گیا جو اس کے دور کے حالات کے مطابق تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا کیونکہ ان کے دور میں سحر کا غلبہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں کا علاج کرنے کے معجزات دیے گئے کیونکہ اس وقت طب کا زور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا گیا جو عرب کے معاشرتی اعتبار سے سب سے زیادہ چیلنج تھا کیونکہ عرب اس وقت فصاحت و بلاغت میں ماہر تھے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے ان کو چیلنج کیا کہ وہ اس کی مانند کوئی صورت لائیں، مگر وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یہی قرآن کی معجزاتی حیثیت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کا بیان ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کی دلیل قوی ہونے کا بیان ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان کی رہنمائی دی ہے، اور یہی وجہ ہے اس حدیث کو اس باب کے اندر ذکر کرنے کی۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ معجزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے عظیم ترین معجزہ ہے، اور یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ سابقہ انبیاء کرام میں سے ہر ایک کے لیے معجزات ثابت تھے، اور وہ اپنے معجزات کے ذریعے سے اپنی امتوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور جن لوگوں نے عناد کی وجہ سے اپنی ضد پر اصرار کیا تو وہ لوگ انبیاء کرام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سابقہ تمام انبیاء کرام کے معجزات ختم ہو گئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے یہ اطلاع دی کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔ اس میں نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت موجود ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام یہ بات اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ آپ علیہ السلام پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیا اور مسلمانوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے مسلمانوں میں برکت دی اور اسلام بہت زیادہ پھیل گیا، اور جوق در جوق اسلام کے اندر لوگ داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔